سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور اہل بیت کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز کی ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ جب کوئی انسان نماز ترک کرتا ہے تو ترک صلاۃ پر، نماز کے ترک کرنے پر وہ بے شمار بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، بلکہ طبقات الاولیاء کے مصنف نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو اتنی طاقت دے تاکہ ہم اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیں۔ ہوائیں اس سے نفرت کرتی ہے، جو لقمہ وہ اٹھاتا ہے منہ میں ڈالنے کے لیے وہ لقمہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ جوتے پہنتا ہے اور راستہ چلتا ہے تو راستہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس سے کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرے تو حکومتیں اس سے کیسے پیار کرے گی، لوگ اس سے کیسے پیار کریں گے، لوگ اس سے محبت کیسے کریں گے۔ آج جو قوم مسلم ذلت کی وادیوں کے اندر بھٹک رہی ہے، آج جو قوم مسلم در در کی بھکاری بن کر کے جو ہے وہ رہ گئی ہے، آج قوم مسلم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی کتنے واویلے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کسی مسلمان کا قتل عام ہو جائے تو لوگ اس پر احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اور حال یہ ہے کہ اگر کسی کا کتا بلا کوئی مار دے تو وہ اتنا احتجاج کرتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، اخبار کی شہ سرخیوں کے اندر چھپتا ہے کہ فلاں کا کتا مر گیا، اس کو مار دیا گیا، فلاں کا بلا چرا لے گیا۔ یعنی کتے بلوں کی جو اہمیت ہے اتنی بھی اہمیت آج مسلمان کی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑاڑا مارا ہے۔ مسلمان کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز کو معاذ اللہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں، حالانکہ معاذ اللہ العیاذ باللہ اگر کوئی بندہ نماز کو حقیر سمجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یوں بھی تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بے نمازی کے متعلق ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ کافر ہے۔ بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 110 صحابہ کا فتویٰ لکھا ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، 110 صحابہ نے اس پہ فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہو گیا۔ حالانکہ ہم احناف اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن بہرحال وہ شدید ترین فاسق و فاجر ہے، ایسا فاسق و فاجر ہے وہ کہ اللہ اکبر، اس کا احترام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض شواف ائمہ نے لکھا ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر کا نشان جو ہے وہ جو رہتا ہے نا، اونٹ کے کوہان کی طرح جو ہم مٹی بناتے ہیں اس طرح کوہان کی طرح نہ بنایا جائے، بلکہ اس کی زمین برابر کر دی جائے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جس نے خدا کے سجدے سے جی چرایا آج اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا ہے۔ بے نمازی کا حال یہ ہے، یہ تو دنیا میں لوگوں کی نفرت ہے، کیڑے مکوڑوں کی نفرت ہے، خدا وحدہ لا شریک اس سے کس قدر اللہ اکبر ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو وہ جو حدیث میں نے شروع کی تھی اور اذان ہو گئی تھی، آئیے اسی کو بات کر کے مکمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، زندگی میں کبھی نماز نہیں، جاگتے کی حالت میں کبھی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر جاگ رہے ہیں تو جاگتے کی حالت میں کبھی نماز مت چھوڑو۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو مگر پڑھو۔ بلکہ حتیٰ کہ وضو نہیں ہے تو تیمم کرو۔ تیمم کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، نہ وضو کا انتظام ہے نہ تیمم کا انتظام ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ کم از کم نماز جیسی صورت ہی بنا لو۔ لیکن اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت کی نماز ہم نے جو ترک کی ہے نا، اگر اس کے عوض میں ساری زندگی نماز پڑھتے رہیے، وہ جو فضیلت تھی نماز کی اب اس فضیلت کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھتا ہے یہ اس کے لیے پوری دنیا کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ سنت کی یہ برکتیں ہیں تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ بڑی عظیم چیز ہے نماز۔ اور حضور سرکار احمد نوری، سرکار نوری میاں ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ علیہ، شاید ان کا عرس آج یا کل گزرا ان کا عرس، تو عرس پاک ان کا تھا کل۔ وہ اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں اگر بندہ
صحیح ڈھنگ سے ان کے فرمان کا مفہوم ہے حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھے تو ولی بننے کے لیے اس کو کسی وظیفے کی اور کسی ریاضت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر صحیح طور پہ وہ نماز پڑھے نا حضور قلب کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست اور ولی یوں ہی بنا لیتا ہے. نماز کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اگر ہم صرف نماز کے پابند بنے، ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ اگر اللہ کے لیے نماز کا پابند بنتا ہے، صحیح معنی میں وہ نماز کا پابند بنتا ہے، تو اس کو بہت برکتیں نصیب ہوتی، کیونکہ نماز افضل العبادات ہے، اہم العبادات ہے. اس کی میں کیا فضیلتیں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ توجہ آپ کی اگر ہے تو عرض کروں، نماز کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ جتنے احکامات اللہ نے دیے پردے کے پیچھے سے دیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے پیچھے سے اوپر نیچے سمتوں سے پاک ہے، لیکن سارے احکامات پردے میں دیے، یعنی کہ قدرت پردے میں تھی اور احکامات آ رہے تھے، لیکن جب نماز دینے کی بات آئی تو خود بے پردہ ہو کر کے بلا کر کے عطا فرمایا. سارے احکامات زمین پر بھیجے، اور جب نماز کا حکم دینا ہوا تو محبوب کو لامکاں پر بلایا اور بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی. اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر یہ تو ایک اور خاص بات یہ ہے کہ فرضیت اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اور تحفے کی اہمیت جاہلوں سے نہیں، تحفے کی اہمیت اجٹ لوگوں سے نہیں، تحفے کی اہمیت اہل محبت سے پوچھو. اس لیے کہ ہائے کیا بات ہے، تحفہ جس بارگاہ سے آتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی دوست کسی دوست کو تحفہ دے، بڑی بات. استاد شاگرد کو دے، اور بڑی بات. پیر مرید کو دے، اور بڑی بات. ولی اپنے ماننے والے کو دے، اور بڑی بات. صحابی اپنے غلام کو دے، اور بڑی بات. نبی اپنے امتی کو دے، اور بڑی بات. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو دیا ہے. اور خاص بات یہ لے کر کس کے ہاتھوں سے بھیجا ہے. ہائے دینے والی ذات کیسی، لانے والی ذات کیسی. دینے والی ذات کا کوئی جواب نہیں، لانے والی ذات کا کوئی جواب نہیں، تو وہ جو تحفہ آیا ہوگا اس کی شان کیا ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ. جن کو سجدے کی لذت ملی ہے، واللہ جن کو سجدے کی لذت ملی ہے، ان کو سجدے کے سوا کسی چیز میں مزہ آتا ہی نہیں. اگر سجدے کی لذت کی بات کروں، اور اب مجھے اس گفتگو کی لذت محسوس ہو رہی ہے تو اب طبیعت کسی اور طرف کھنچ رہی ہے. سجدے کی لذت آپ دیکھیے، جب انسان زخموں سے چور ہوتا ہے تو پانی مانگتا ہے. اگر اس نے پیٹ بھر پانی پی کر بھی وہ زخمی ہوا ہے تو بھی وہ پانی مانگتا ہے، کیونکہ زخم انسان کو پیاسا بنا دیتے ہیں. جو 3 دن کا پیاسا حسین تھا، زخموں سے چور ہوئے ہیں، غم سے نڈھال ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پانی نہیں مانگا، اولاد کا چہرہ نہیں مانگا، بیوی بچوں کا چہرہ نہیں مانگا، سکینہ کا چہرہ نہیں مانگا، ام رباب کا چہرہ نہیں مانگا، بلکہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا. جن کو لذت سجدہ مل جاتی ہے پھر وہ ہر چیز سے زیادہ سجدے کو اہمیت دیا کرتے ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیجئے گا.